بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کے بارے میں بتایا جائے گا جب انہوں نے 4 قسم کے پرندوں کا گوشت الگ الگ قیمہ کر کے مختلف پہاڑوں پر رکھا اور پھر انہیں بلایا تو اللہ کے حکم سے وہ اجزاء دوڑے ہوئے ان کے پاس آئے اور دوبارہ سے وہ پرندے بن گئے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سمندر کے کنارے ایک آدمی مرا ہوا پڑا تھا۔ سمندر کا پانی چونکہ چڑھتا اترتا رہتا ہے، چنانچہ جب پانی چڑھا تو مچھلیوں نے اس لاش کو کھایا، اور جب پانی اترا تو جنگل کے درندوں نے کھایا، اور جب درندے چلے گئے تو پرندوں نے کھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ملاحظہ فرمایا تو آپ کو شوق ہوا کہ مردے کس طرح زندہ کیے جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ، مجھے یقین ہے کہ تو مردوں کو زندہ فرمائے گا اور ان کے اجزاء دریائی جانوروں اور درندوں کے پیٹ اور پرندوں کے پوٹوں سے جمع فرمائے گا، لیکن میں یہ عجیب منظر دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا کہ جب اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا تو ملک الموت آپ کو یہ خوشخبری سنانے آئے۔ آپ نے خوشخبری سن کر اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور ملک الموت سے فرمایا کہ اس خلت یعنی خلیل بنائے جانے کی نشانی کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا اور آپ کے سوال پر مردے زندہ کرے گا۔ تب آپ نے یہ دعا کی، ہے اللہ پاک، مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تمہیں اس پر یقین نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، کیوں نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو قرار آ جائے کہ تو نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے، میری دعا قبول فرمائے گا اور میرے سوال پر مجھے عطا فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرمائش پر حکم خداوندی ہوا کہ تم 4 پرندے لے لو، انہیں اپنے ساتھ خوب مانوس کر لو، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا قیمہ آپس میں ملا کر مختلف پہاڑوں پر رکھ دو اور پھر انہیں آواز دو، ان میں سے ہر ایک اپنی پہلی والی شکل و صورت میں بن کر تمہارے پاس آ جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے۔ ایک قول کے مطابق وہ مور، مرغ، کبوتر اور کوا تھے۔ آپ نے انہیں بحکم الہی ذبح کیا، ان کے پر اکھاڑے اور قیمہ کر کے ان کے اجزاء ملا دیے اور اس مجموعے کے کئی حصے کر کے ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور سب کے سر اپنے پاس محفوظ رکھے۔ پھر ان پرندوں کو آواز دے کر بلایا۔ آپ کے بلاتے ہی حکم الہی سے وہ اجزاء اڑے اور ہر جانور کے اجزاء علیحدہ علیحدہ ہو کر اپنی ترتیب سے جمع ہوئے اور پرندوں کی شکلیں بن کر اپنے پاؤں سے دوڑتے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اپنے اپنے سروں سے مل کر پہلے کی طرح مکمل ہو گئے۔ اس واقعے کو 3 پارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ سامعین و ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ۔ اگر یہ واقعہ پسند آیا ہے تو لائک کر دیجیے گا اور کامنٹ سیکشن میں اس واقعہ کے متعلق ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔